والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. سورۃ الفرقان کے پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کفار نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طرح سے تہمت لگائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے یا اس کے لیے عذاب ہے. دونوں چیزیں اس کے لیے مہیا کی گئی ہیں. یہ انسان کی تقدیر ہے اور انسان اگر نافرمانی کرتا ہے تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور اگر فرما برداری کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کی جنت میں جاتا ہے. وہ جنت جو متقین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا. پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے. قالوا وہ کہیں گے سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء اللہ تو پاک ہے ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے. وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور وہ ہلاک ہونے والے تھے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. لہذا اب بس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا لہذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو عذاب ٹالنے کے لیے. اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا تو اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. یہ چند آیتیں سورۃ الفرقان کی تھی جس میں بہت اہم چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. پہلی چیز یہ کہ جو اللہ کو اور یوم حساب کو حشر کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا. مشرکوں کے معبودوں کا روز قیامت اظہار و براءت کیا جائے گا. قیامت کے دن جن کو مشرکین پوجا کرتے تھے
ان کو بھی لایا جائے گا، اور جو لوگ پوچھتے تھے ان کو بھی لایا جائے گا، اور دونوں کے درمیان برات کی جائے گی۔ تو جن کی پوجا کرتے تھے لوگ، جن کو بڑا مانتے تھے، جن کو مشکل کشا مانتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ کفار جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو گمراہ نہیں کیا۔ پھر یہ بھی سوال ہوگا کیا وہ خود گمراہ ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ بت جو ہے برات کا اظہار کریں گے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ کفار کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر جنہوں نے فرشتوں وغیرہ کی عبادت کی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سب کو جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں، ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بنائیں، رب بنائیں، خدا بنائیں۔ ہم تجھی کو اللہ مانتے ہیں، تجھی کو ساری کائنات کا پالنہار پیدا کرنے والا مانتے ہیں، بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا۔ وہ کہیں گے کہ تو نے ان کو سامان زندگی دیا، دنیا میں رہنے کے لائق ہر چیز ان کے لائق بنایا، ان کے باپ دادا بھی اس دنیا میں جی کر چلے گئے، بڑے عیش و آرام میں تھے، ہر چیز ان کے پاس میسر تھی، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے۔ اتنا سب اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دینے کے بعد بھی کیا کیے؟ وہ تیرا ذکر بھول گئے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، اللہ نے انہیں سامان زندگی دیا، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا، لیکن پھر بھی ان کی روش کیا رہی کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا فارمولہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ کو خوشی کی حالت میں، نعمتوں کو ملنے کی حالت میں بھلا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پریشانی میں، آپ کی مصیبت میں آپ کو بھلا دے گا۔ سورۃ الحشر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کو بھلانا یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ فکر آخرت ہونی چاہیے۔ تقوی اگر دل میں ہو، اللہ سے ڈرنا اگر دل میں ہو، تو کبھی بھی انسان کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں ان نعمتوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے اچھائی کی امید ہو۔ عمل کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے امید کیا ہو؟ امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ساری چیزوں سے دور رکھے گا اور مجھے جنت عطا کرے گا۔ یہ امید ہمیشہ انسان کو ہونی چاہیے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، یعنی جو تم ان بتوں کے تعلق سے کہتے تھے، جن کی پوجا تم کرتے ہو، ان کے تعلق سے جو کچھ باتیں کرتے تھے انہوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے جھٹلا دیا، لہٰذا نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں بڑا ناز تھا کہ وہ لوگ قیامت میں آئیں گے، تمہارا یہ ایمان تھا کہ وہ ہمیں قیامت میں شفاعت کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو خود جو ہے برات کا اظہار کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو آہستہ سے نکل لیا، نہ تم خود اس عذاب کو ٹال سکتے ہو، نہ جن کو تم لے کر آئے ہو کہ یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، نہ وہ تمہارے عذاب کو ٹال سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، کیونکہ قیامت کے دن مدد لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اہل ایمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، کچھ اچھے اور نیک کاموں کے ذریعے انہیں سفارش کرے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہ سفارش، یہ شفاعت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ آدمی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النبا میں فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے لائن سے کھڑے ہوں گے، صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کو کوئی کسی چیز کی کوئی بات کہنے کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ وہ سفارش کر سکیں گے، مگر جب اللہ اجازت دے جب ہی کسی کی وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سفارشی ہے، یہ ہماری مغفرت کر دے گا، لہٰذا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کہے گا قیامت کے دن لو تم بھی آ گئے، تمہیں جن کو بڑا ناز تھا دنیا میں ان کو بھی ہم نے پیش کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو برات کا اظہار کر لیا، نہ تم خود عذاب سے بچ سکتے ہو، نہ جو ہے وہ تمہیں کوئی عذاب سے بچا سکتا ہے، لہٰذا تمہیں عذاب چکنا ہی ہے۔ اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس دنیا میں شرک جتنا بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا تو اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ ظلم جو ہے شرک ہے، شرک سے بچنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ لہٰذا جو بھی نادان مسلمان اس چنگل میں پھنس چکے ہیں، جن کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے جو گمراہی میں وہ جا رہے ہیں، جس گمراہی کے دلدل میں وہ پھنس رہے ہیں اس سے بچانا چاہیے، اور خود بھی بچنا چاہیے، کیونکہ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ تو مشرکین کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر مسلمان بھی یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اکثر مسلمان جو ہے شرک کو بھی بڑی بڑی عبادت سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ اگر ایسا کوئی انسان ایمان رکھ کر کوئی چیز کرتا بھی ہے تو آپ سب دیکھ لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیسے روبرو کر دے گا، اور کیسے ان کے درمیان برات بھی ہو جائے گی۔ ایسے شخص کے لیے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ وہ خود اپنے آپ کے عذاب کو ٹال سکتا ہے، نہ اس کے سامنے والا جو اس کی شفاعت کرنے آیا تھا، سفارشی وہ سمجھتا تھا، وہ بھی جو ہے اس کی جو ہے سفارش نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری امت کو جو ہے شرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔